وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق ہے، اس پر میں نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے دلائل پیش کیے تھے، اور میں نے گزارش کی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے جس پر دلیل نہیں بلکہ کئی ایک دلائل بحمد اللہ تعالی موجود ہیں، جن کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق پہ دلائل نقلی بھی ہیں، مرد عورت کی نماز میں فرق پہ دلائل عقلی بھی ہیں۔ گزشتہ کل سبق میں نے آپ کی خدمت میں مرد عورت کی نماز میں فرق پر دلائل نقلی پیش کیے تھے۔ آج آپ کی خدمت میں مرد عورت کی نماز کے فرق پر ایک تو میں عقلی دلیل پیش کروں گا اور دوسرا ائمہ اربعہ کو پیش کروں گا کہ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ پہلے مرد عورت کی نماز میں فرق پر عقلی دلیل سماعت فرمائیں۔ عبادات کی دو قسمیں ہیں، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ۔ بنیادی طور پر کلمہ پڑھنے کے بعد عبادات چار ہیں جو بنیاد ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان میں سے آپ دیکھیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اختلاف ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق ہے، مرد عورت کی نماز کے طریقہ میں فرق ہے، اور دیگر بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، مرد عورت کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی تین عبادات ہیں، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس کی نوعیت کیا ہے۔ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت ہے جو کہ خالصتاً بدنی ہے، اور یہ عبادت ہے روزہ کی، یہ بدنی عبادت ہے۔ اب یہ روزے کو دیکھیں تو مرد عورت کے روزہ کے درمیان کچھ فرق ہے، یعنی مرد نے ایک ماہ مکمل روزے رکھنے ہیں اور عورت ایک ماہ کے کچھ روزے چھوڑ دیتی ہے۔ اس کی وجہ عورت کا بدنی اور جسمانی عذر ہے، جس کو ماہواری کا عذر کہتے ہیں، حیض کا عذر کہتے ہیں، مینسس کا عذر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے یہاں ولادت ہو اور وہ دن اس کے نفاس کے آ جائیں تو بھی اس عورت کے لیے روزے کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن مرد پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے۔ تو چونکہ اس میں بدنی عبادت تھی اور عذر بدن کی وجہ سے تھا، تو مرد عورت کی روزے میں کچھ فرق پڑ گیا ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھیں تو یہ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ اب زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ مرد اور عورت کے نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیگر دیکھ لیں جو عبادات مالیہ ہیں، مثلا کفارہ ہے یا فدیہ ہے، وہاں مرد عورت کی عبادت میں فرق نہیں ہوتا، صدقۃ الفطر ہے، برابر ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے۔ تو عبادت کا حج کی وہ پہلو جو مالی ہے، اس میں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں صاحب استطاعت ہو تو اس میں مرد عورت برابر ہے، یعنی اتنا پیسہ موجود ہو کہ جائیں اور آئیں،
وہاں رہائش رکھیں یا کھانے کا انتظام کر سکیں، اس میں مرد عورت میں دونوں برابر ہیں۔ اور جہاں دیکھیں گے کہ اس کا وہ پہلو جو بدنی ہے، وہاں مرد عورت کے درمیان فرق پڑ جائے گا۔ مرد کے لیے ساتھ عورت کا ہونا شرط نہیں ہے، عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا شرط ہے۔ کیوں؟ یہ بدن کی حفاظت کے لیے ہے، مال کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح مرد تلبیہ بلند آواز سے پڑھے، عورت آہستہ پڑھے، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ مرد سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، عورت سلا ہوا کپڑا پہنے، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ مرد جب طواف کرے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، پہلوانہ چال چلے، عورت ایسا نہ کرے۔ مرد احرام کی چادر لے اور جب طواف شروع کرے تو شروع کرنے سے پہلے دائیں کندھے کو ننگا کر دے، عورت نہ کرے، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ جب سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان تو درمیان میں کچھ جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہیں، جو کہتے ہیں میلین اخضرین، وہاں مرد دوڑے گا، عورت نہیں دوڑے گی۔ حالانکہ یہ دوڑنا حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، لیکن یہ سنت کو زندہ رکھا گیا ہے مردوں کی وجہ سے کہ اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ جب حمرہ سے فارغ ہو جائیں تو مرد حلق کروائے افضل ہے، یعنی ٹنڈ کروائے اور قصر کروائے تو جائز ہے، اور عورت نے صرف قصر کرانا ہے کہ ایک پورے کے برابر بال کاٹنے ہیں، حلق نہیں کرا سکتی، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ روزہ خالص بدنی عبادت ہے تو مرد عورت کا فرق ہو جاتا ہے چند ایام کے روزہ رکھنے میں۔ زکوٰۃ صدقۃ الفطر خالص مالی عبادت ہے تو مرد عورت کی عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور حج عبادت بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، تو جو پہلو اس کا مالی ہے وہاں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جو پہلو اس کا بدنی ہے وہاں مرد عورت کے درمیان فرق ہے۔ تو اس کو دیکھیں گے تو عقل بھی کہتی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بدنی ہے، مرد عورت کے بدن کے تقاضے الگ ہیں، لہٰذا مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق ہونا چاہیے، مرد عورت کی عبادت کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ تو دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق ہے۔ جو مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق نہیں کرتا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ نقل اور عقل دونوں نعمتوں سے محروم ہے۔ اگر اس کے پاس نقل یعنی احادیث ہوتی یا عقل کی نعمت ہوتی تو مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کا قائل ہوتا، ایسا نہ ہوتا کہ فرق دونوں کے درمیان نہ کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر بطور فائدہ کی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ماڈرن 2 قسم کے طبقے ہیں، جدید ذہن رکھنے والے، ایک دنیا دار اور ایک دین دار۔ جو ماڈرن دنیا والے ہیں، جدید ذہن رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت زندگی کے 2 پہیے ہیں، اور اس گاڑی کو چلانے کے لیے دونوں پہیوں کو حرکت میں آنا چاہیے، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی۔ لہذا مرد بھی ملازمت کرے، عورت بھی کرے، مرد بھی کمائے، عورت بھی کمائے، مرد بھی دفتر جائے، عورت بھی جائے، مرد بھی فوج میں جائے، عورت بھی جائے، مرد بھی پولیس میں جائے، عورت بھی جائے، مرد بھی کام کرے، عورت بھی کرے۔ وہ مرد اور عورت کو ایک جگہ پہ کھینچ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ ہے اس میں۔ اور جو جدید دماغ رکھنے والے ہیں دین کے بارے میں، وہ بھی نماز کے بارے میں کہہ رہے نہیں، مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، جیسے مرد نماز ویسے عورت نماز پڑھے، جیسے مرد کرے ویسے عورت کرے۔ تو دونوں کا اس موضوع پر دماغ ایک جیسا ہے۔ ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ ایسا دماغ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسم کے تقاضے الگ الگ بنائے ہیں، لہٰذا جو جسمانی اور بدنی عبادات ہیں اس میں مرد عورت کے درمیان شریعت نے فرق کیا ہے، اور ہمیں اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ائمہ 4 مجتہدین چاروں کو پیش کرتا ہوں کہ وہ چاروں حضرات مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کے قائل ہیں، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ مرد عورت کی نماز کے درمیان کا ایسا مسئلہ ہے
کہ جس میں چاروں ائمہ کرام متفق ہیں، سبحان اللہ، چاروں ائمہ کرام متفق ہیں الحمدللہ، یعنی اس مسئلے پر فروعی اختلاف بھی نہیں ہے، اجتہادی اختلاف بھی نہیں ہے، اجتہادات کرنے والے بھی متفق نظر آتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں الہدایہ باب صفت الصلاۃ کے اندر ہے، قال الامام الاعظم فی الفقہاء ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والمرأة ترفع یدیہا حذاء منکبیہا والصحیح لأنہ استر لہما۔ الہدایہ فی الفقہ الحنفی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ اسی طرح الہدایہ فی الفقہ الحنفی کی دوسری عبارت ہے، وقال ایضاً والمرأة تنخفض فی سجودها وتلزق بطنها بفخذیہا لأن ذلك استر لها۔ عورت سجدوں میں اپنے جسم کو پست کرے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے کیونکہ اس کے جسم کو زیادہ یہ عمل چھپانے والا ہے۔ فقہ مالکی، رسالہ ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ تعالی، قال الامام مالک بن انس رحمہ اللہ والمرأة دون الرجل فی الجہر۔ نماز میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے، عورت مرد سے الگ ہے جہر کرنے میں۔ وَهِيَ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهَا تَنْزَمُّ وَلَا تُفَرِّجُ فَخِذَيْهَا۔ کہتے ہیں مرد بھی رکوع کرتا ہے، عورت بھی کرے گی، مرد سجدہ کرتا ہے، عورت بھی کرے گی، مرد قرات کرتا ہے، عورت بھی کرے گی، مرد نے جلسہ کرنا ہے، عورت بھی کرے گی، مرد سلام پھیرتا ہے، عورت بھی پھیرے گی، لیکن فرق کیا ہے؟ أَنَّهَا تَنْزَمُّ وَلَا تُفَرِّجُ فَخِذَيْهَا وَلَا أَزُدَيْهَا وَتَكُونُ مُنْزَمَّةً مُتَرَوِّيَةً فی جلوسها و سجودها و امرها کلی۔ عورت کی نماز کی کیفیت مرد کی نماز کی طرح ہے، مگر یہ کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے، اپنی رانوں اور بازوں کے درمیان کشادگی نہ کرے، اپنے قعود، سجود اور نماز کے تمام احوال میں، یعنی اپنے قعود، سجود اور نماز کے تمام احوال میں عورت اس بات کا خیال کرے، کشادگی نہ کرے۔ فقہ شافی، کتاب الام، حضرت امام شافی کی کتاب رحمہ اللہ، باب التجافی فی السجود، اس میں فرماتے ہیں قال الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ وقد ادب اللہ النساء بالاستتار وادبہن بذلک رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے عورت کی تربیت فرمائی ہے، عورت کو ادب سکھایا ہے کہ عورت پردہ کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سکھایا ہے کہ پردہ کرے۔ وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ أَن تَنْضَمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَلْصَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَتَسْجُدُ كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا وَهَكَذَا أُحِبُّ لَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ وَجَمِيعِ الصَّلَاةِ أَن تَكُونَ فِيهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا۔ اس ادب کی بنیاد پر میں عورت کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ سجدہ میں اپنے بعض اعضاء کو بعض کے ساتھ ملائے، اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر سجدہ کرے، اس میں اس کے لیے زیادہ ستر پوشی ہے۔ اسی طرح میں عورت کے لیے رکوع، قعدہ اور تمام نمازوں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ نماز میں ایسی کیفیت اختیار کرے جس میں اس کے لیے پردہ پوشی زیادہ ہو۔ فقہ شافی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ فقہ حنبلی دیکھتے ہیں، الشرح الکبیر لابن قدامہ، جلد 1 صفحہ 599۔ اسی طرح المغنی لابن قدامہ، جلد 1 صفحہ 635۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمرأة كالرجل في ذلك كله انها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة او تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها۔ قال احمد السدل اعجب الی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب احکام میں مرد کی طرح ہے، یعنی عورت بھی
احکام میں تو مرد کی طرح ہے، مرد نے نماز پڑھنی ہے، عورت نے پڑھنی ہے، مرد زکات دے، عورت نماز کے احکام میں بھی مرد عورت کی طرح ہے، سب احکام میں مرد کی طرح ہے، لیکن رکوع سجود میں اپنے جسم کو سکیڑ کر رکھے، آلتی پالتی مار کر بیٹھے، یا اپنے دونوں پاؤں اپنی دائیں جانب نکال کر بیٹھے۔ تشہد کی دو صورتیں ہیں، یا عورت آلتی پالتی مارے یا اپنے دائیں طرف دونوں پاؤں کو نکالے اور ران کے اوپر بیٹھے۔ فرمایا عورت کا اپنے دونوں پاؤں اپنی دائیں جانب نکال کر بیٹھنا میرے ہاں پسندیدہ عمل ہے، یعنی امام احمد فرماتا ہے گنجائش دونوں کی ہے، لیکن میرے ہاں بہتر وہی ہے، اور یہی طریقہ احناف کے ہاں بھی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق ہونے پر دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ اور ائمہ اربعہ کو پیش کیا ہے۔ اب جو حضرات مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں، ہم ذرا ان کے دلائل کے بھی جائزہ لے لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ ان کی بنیادی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 631 ہے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون، ہم چند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فاقمنا عندہ 20 یوما ولیلہ، ہم آپ کی خدمت میں 20 دن رہے، یعنی ہمارا قیام دن رات 20 دن آپ خدمت میں رہا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل اور رقیق القلب، نرم دل آدمی تھے، بہت رحم دل تھے۔ فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا او قال قد اشتقنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سألنا عمن ترکنا بعدنا، تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ فأخبرناہ، ہم نے آپ کی خدمت میں جو بات تھی وہ عرض کر دی، یعنی ہم نوجوان تھے، شادی شدہ تھے، 20 دن ہم گھر سے باہر رہے، آپ نے محسوس فرمایا کہ گھر جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہماری کیفیت پوچھی، تو ہم نے کہا بھی بیویاں تو ہمارے ساتھ نہیں، گھر ہیں، اور ہمارا گھر جانے کا ارادہ ہے، یعنی ہمیں اشتیاق ہو رہا ہے کہ ہم اپنے گھر جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے ساری بات بتائی، آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ اہل کہتے ہیں بیوی، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کی طرف تم جاؤ۔ فاقیموا فیہم، تم وہاں جا کر قیام کرو، وہاں رہو۔ وعلموہم، ان کو دین سکھاؤ۔ وامروہم، اور ان کو دین کی باتوں کا حکم دو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، درمیان میں وذکر اشیاء احفظها او قال لا احفظها، کچھ چیزیں اور بھی ذکر کی، اب یہ فرماتے ہیں مجھے یاد رہی، یا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہی، جو اصل مقصود ہے میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ جماعت کرائے، امامت کرائے۔ غیر مقلدین کی دلیل کی بنیاد یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں عورتوں سب کو ہے، لہذا مرد بھی ایسے نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی نماز ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اب ذرا اس کے نا دلائل سماعت فرمائیں۔ جواب نمبر 1 سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، جب پہلے یہ سمجھ لیں پوری حدیث۔ ہم مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نحن شببۃ متقاربون، ہم جوان تھے اور مرد تھے،
اور 20 دن آپ کی خدمت میں رہے، ہمیں گھر جانے کی خواہش ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کو محسوس فرمایا اور آپ نے فرمایا گھر جاؤ۔ اب اللہ کے نبی خدمت میں آئے کون تھے؟ مرد، اس میں عورتیں نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں سے پوچھا اور مردوں کو حکم دیا، اور حکم کتنے دیے؟ 7۔ ایک حکم ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر جاؤ۔ اب ظاہر ہے یہ حکم مردوں کا ہے، عورتوں کو نہیں ہے، کیونکہ حکم ان کو ہے نا جو وہاں موجود تھے اور آپ کی خدمت میں آئے تھے، وہ مرد تھے۔ تو اس کا معنی ارجعوا الی اہلیکم، تم واپس اپنے گھر جاؤ، یہ حکم صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ نمبر 2 فاقیموا فیہم، تم واپس جا کر اپنے گھر قیام کرو۔ اب ظاہر ہے یہ بھی حکم مردوں کو ہے، چونکہ مرد تھے تو انہی کو فرمایا۔ نمبر 3 وعلموہم، اور جا کر ان کو دین سکھاؤ۔ اس کا معنی یہ بھی حکم مردوں کو ہے، چونکہ دین سکھانا اصل منصب تو مرد کا ہے، اور یہاں تھے بھی مرد۔ نمبر 4 مروہم، ان کو دین کی باتوں کا حکم دو۔ اب دین کی بات کا حکم عورت کو مرد نے دینا ہے، اور تھے بھی وہاں مرد جن کو آپ نے فرمایا۔ نمبر 5 صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ ذرا اس کے آگے چلیں۔ چھٹا حکم فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ اب اذان کا حکم صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے، اس پر سارے متفق ہیں۔ آگے 7واں حکم وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ نماز کی امامت کروائے۔ اب یہ امامت مرد نے کرانی ہے، عورت نے نہیں کرانی، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ ایسا تو نہیں کہ مرد بھی پیچھے کھڑے ہوں تو عورت امامت کرائے گی، امامت تو مرد نے کرانی ہے۔ اس حدیث پاک میں 7 احکام ہیں، 7 احکام میں سے 2 تو طے شدہ ہیں، اذان دینا، امامت کرانا، یہ مردوں کا کام ہے، باقی 4 بھی مردوں کے کام ہیں۔ اب یہ جو 5واں تھا کہ نماز تم پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، تو جب باقی 6 مردوں کے ہیں تو یہ 7واں حکم مردوں کو عورتوں کو دونوں کو کیسے ہے؟ لیکن عقل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مردوں کو حکم دیے اور حکم بھی 7 دیے، ان 7 میں سے 6 مردوں کے لیے ہیں، تو ان میں سے ایک عورتوں کے لیے کیسے ہو گیا؟ جبکہ اس پر کوئی قرینہ اور کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے کہ یہ حکم مرد عورتوں سب کو ہے۔ معلوم ہوا کہ حکم بھی صرف اور صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ عورتوں کے اس حکم میں شامل کرنا درست نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات سمجھیں، اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ دوسری بات یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، اب اگر یہ حکم مردوں عورتوں دونوں کو ہو اور اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں وہ بھی مرد عورت کی نماز کے درمیان بہت سارے مقامات پر فرق کے قائل ہیں۔ نمبر 1 اذان مرد دے گا عورت نہیں، وہ بھی قائل ہے۔ اقامت مرد کہے گا عورت نہیں، جب مرد عورت جماعت کے اندر موجود ہوں، اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ صفوں میں مرد الگ کھڑے ہوں گے، عورتیں پیچھے اکٹھے نہیں کھڑے ہوں گے، اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ امامت مرد کروائے گا، عورت مرد کو امامت نہیں کروائے گی، وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اچھا، مرد نماز میں ٹخنا کھلا رکھے گا، عورت ٹخنا کھلا نہیں رکھے گی، اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ مرد کا سطر الگ ہے، عورت کا سطر الگ ہے، یعنی مرد اگر اپنے گھٹنوں سے نیچے کپڑا نہ ہو، ناف کے اوپر کپڑا نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، عورت کی نہیں ہوتی، اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ مرد کی نماز سر ننگا کرنے کی صورت میں ہو جاتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی، اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ مردوں پر جمعہ فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں، اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ امام کے بولنے پر مقتدی سبحان اللہ کہے، لقمہ دے، عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے، یوں۔ اگر امام نامحرم ہو
حدیث پاک میں تسبیح للرجال و تسویق للنساء، اس کے وہ بھی قائل ہیں۔ مرد کے لیے نماز کی افضل جگہ مسجد ہے، عورت کے لیے افضل جگہ گھر ہے۔ تو اگر اس جملے کی بنیاد پر ثابت کیا جائے کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ تھا کہیں بھی فرق نہ ہوتا، حالانکہ بہت سارے مقامات پر فرق ہے، وہ قائل ہیں۔ جواب نمبر 3 ذہن نشین فرما لیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ نہیں ہے سلو کما اسلی، بلکہ آپ کا ارشاد ہے سلو کما رأیتمونی اسلی۔ اگر آپ یہ فرماتے کہ سلو کما اسلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو کسی حد تک بات بن سکتی تھی، یہ حکم مرد عورت سب کو ہے۔ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دیکھنے والے مرد تھے، یہاں آپ کو نماز پڑھتے وقت دیکھنے والی عورتیں نہیں تھی، یہ ذہن نشین فرما لے۔ جو مرد آئے تھے وہی دیکھ رہے تھے نا۔ اگر کسی کے ذہن میں اشکال آئے، جی بسا اوقات عورتیں مسجد میں آ جاتی تھیں، جماعت میں نماز پڑھتی تھی، اگر پڑھتی بھی تھی تو بہت پیچھے تھی، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، نظر تو ان کو آ رہے تھے جو مرد ہیں، تو معلوم ہے کہ حکم مردوں کو ہے، یہ حکم عورتوں کو نہیں ہے۔ جواب نمبر 4، اگر سلو کما رأیتمونی اصلی کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ جی حکم اللہ کے نبی نے عام فرمایا کہ تم سب ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس میں مرد عورت سب کو شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرد عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ دے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم مردوں اور عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے۔ اور یہ کم کے خطاب مردوں عورتوں سب کو ہے کہ تم سب کے لیے اسوہ میرا پیغمبر ہے۔ اب اس کی بنیاد پر اگر عورت یہ بات کہہ دے کہ چونکہ خطاب ہم سب کو ہے لہٰذا میں پگڑی باندھتی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے باندھی ہے، میں تہمت باندھتی ہوں چونکہ اللہ کے نبی نے باندھا ہے، میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں گی چونکہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا ہے، میں کبھی کبھی صرف ایک کپڑے کے اندر بغیر قمیص کے بھی آ سکتی ہوں چونکہ اللہ کے نبی نے بھی ایسے فرمایا ہے، میں کسی وقت میں اپنے گریبان کو کھول بھی سکتی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چلوں گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، تو کیا ان سب باتوں کو تسلیم کر لیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کہیں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم مردوں کے لیے، تم عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، یعنی آپ کی تعلیمات اسوہ ہے، جو تعلیمات مرد کے لیے ہیں اس کے مطابق مرد چلے اور جو تعلیمات عورتوں کے لیے ہے اس کے مطابق عورتیں چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام مردوں کے لیے دیے مرد اس پہ عمل کرے، اور جو احکام آپ نے خواتین کے لیے دے اس پر ان احکام پر خواتین عمل کریں۔ تو کتنا آسان تھا جواب ہے۔ اس لیے ظاہری لفظ سے استدلال کرنا یہ بس اوقات انسان کو دین سے بہت دور کر دیتا ہے۔ صرف ظاہر کو نہ دیکھیں، سیاق اور سباق، آگے اور پیچھے اور دیگر دلائل کو ملا کر فیصلہ کریں تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان یقیناً فرق ہے۔ جو لوگ مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق نہیں کرتے ان کی دوسری دلیل وہ صحیح بخاری باب و سنت الجلوس فی التشہد، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی نماز میں ایسے بیٹھا کرتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ ام درداء اپنی نماز میں ایسے بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے
کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری حدیث لائے ہیں، ام دردہ صحابیہ ہیں اور وہ ایسے اتحیات میں بیٹھتی ہے قعدہ میں جیسے مرد بیٹھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 1، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ اثر لانا، تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل، ام الدردہ نماز میں تشہد میں ایسے بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرد عورت کے بیٹھنے میں فرق ہے۔ اگر مرد عورت کے بیٹھنے میں فرق نہ ہوتا تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ ام دردہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ مردوں کی طرح کا معنی یہ ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کے ہاں کوئی بزرگ آئیں، کوئی عالم آئیں اور آپ انہیں یہ کہ حضرت دعا فرمائیں، یہ ہماری بیٹی ایسے بولتی ہے جیسے مرد بولتے ہیں، جس کی آواز بہت بھاری ہے، یا ہماری بیٹی یہ ایسے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے جیسے لڑکے پہنتے ہیں، یا آپ فرمائیں کہ ہماری بیٹی ایسے چلتی ہے جیسے لڑکے چلتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ ہماری بیٹی لڑکیوں والے کپڑے پسند کرے، لڑکیوں کی طرح چلے، لڑکیوں کی طرح بولے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسے بولتی ہے جیسے لڑکے، معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے بولنے کا طریقہ الگ ہے۔ ہماری بیٹی ایسے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے جیسے لڑکے پہنتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے کپڑے الگ ہیں۔ ہماری بیٹی ایسے چلتی ہے جیسے لڑکے، تو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے چلنے کا طریقہ الگ ہے، مردوں کی چال عورتوں سے الگ ہوتی ہے۔ تو یہ فرمانا کہ حضرت ام دردہ ایسے بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں، یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان زبان سے واقف ہو، سوسائٹی سے واقف ہو، محاورات سے واقف ہو، تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بطور مثال کے سمجھایا کرتا ہوں کہ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحۃ الکتاب فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، قیل نحن وراء الامام، اللہ کے نبی ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اقرا بفی نفسک، تو تم اپنے دل ہی دل میں پڑھو، یعنی زبان سے نہ لاؤ، آہستہ نہ پڑھو۔ دل ہی دل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ دل ہی دل میں پڑھنے کو پڑھنا شمار نہیں کیا جاتا، لیکن چلو تمہارا وسوسہ ختم ہو گیا کہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب بات سمجھے، یہ جو کہا گیا کہ نحن نکون وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ جملہ بتا رہا تھا اس دور کا ماحول یہ تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، تبھی تو انہوں نے اس طرح بات کی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جس طرح میں آپ سے کہوں کہ بیٹا سبق سمجھ آیا جی، اچھا دور کا شکرانے کے پڑھ لو، تو کوئی کہ استاد جی ابھی تو زوال کا وقت ہے، تو اس کا کیا معنی کہ زوال کے وقت کے اندر نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بس اگر جملے عرف کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جملہ کہ ام دردہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کتنا کہا جاتا ہے کہ جی فلاں علاقے کی عورتیں تو مردوں کی طرح ہیں، فلاں علاقے کی عورتیں تو مردوں کی طرح ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے نا کہ مردوں کی بود و بات الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہاں ایک سوال ذہن میں آئے گا، اچھی طرح سمجھیں۔ وہ سوال ذہن میں کیا آئے گا کہ جب مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے اور عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے بھی الگ، تو حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر یہ مردوں کی طرح کیوں بیٹھتی تھی؟ اس کا امام بخاری نے جواب دے دیا ہے، فکانت فقیہۃ، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھی، مجتہد تھی، ان کا اجتہاد تھا۔ تو کسی مجتہد کو حق حاصل ہوتا ہے
کسی مسئلے میں اجتہاد کرنے کا، مجتہد تھی، ان کا اجتہاد تھا۔ اچھا، اس پر کوئی سوال کرے کہ جی اگر ام دردہ مجتہد تھی تو ہم ان کی تقلید کر لیتے ہیں، تو تقلید تو مجتہد کی جا سکتی ہے نا، تو اگر آج کے دور میں ان کی تقلید کر کے مردوں کی طرح عورتیں بیٹھ جائیں تو پھر ہم نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں کہ اگر تقلید نہیں کرنی تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد جیسے مرد کی بھی نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہے تو پھر عورت کی بھی کر لینی ہے۔ یعنی تقلید نہ کرنے پر آئے تو مرد کی بھی نہ کریں، اور کرنے پر آ جائیں تو عورت کی بھی کر لیں۔ بات سمجھیں، اچھی طرح بات سمجھیں۔ تقلید، بھائی تقلید کرنی ہے تو مرد کی، نہیں کرنی مرد کی بھی نہیں کرتے، اور جب کرنے پر آئیں تو عورت کی بھی کر لیں گے۔ پھر ہم کہیں گے اگر آپ نے تقلید کرنی ہے تو کیا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی مذہب موجود ہے جس پہ تقلید کریں؟ جی نہیں، ہم اس خاص مسئلہ میں کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں سارے آئمہ اور مجتہدین ایک طرف ہو اور ایک اجتہاد کرنے والا ایک طرف ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں، اس رائے کو شاذ کہتے ہیں۔ شاذ کہتے ہیں فرد واحد کی رائے جو جمہور امت کے مقابلے میں ہو، اس رائے کا آپ احترام تو کر سکتے ہیں، اس رائے کو شائع نہیں کرتے، اس رائے کی اتباع نہیں کی جاتی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ دوسرا اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب سنت الجلوس فی التشہد، اور اس کے نیچے جو یہ 2 اثر لائے ہیں، یہ امام بخاری کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ خود امام بخاری بھی مردوں اور عورتوں کے تشہد میں بیٹھنے کے فرق کے قائل ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرق ہے۔ یہ جو ام دردہ کی میں حدیث لایا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، اور ام دردہ جو بیٹھا کرتی تھی یہ اس عام ترتیب سے ہٹ کر بیٹھتی تھی۔ وہ کیسے امام بخاری لا رہے ہیں ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں ام دردہ کے بعد لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل۔ وہ حدیث کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، جب وہ نماز میں بیٹھتے تو آپ 4 زانو ہو کر بیٹھتے، 4 زانو ہو کر بیٹھتے۔ یہ فرماتے ہیں ففعلتہ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنِ، میری عمر چھوٹی تھی تو میں بھی 4 زانو ہو کر بیٹھ گیا، چونکہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر صحابی کو اسی طرح دیکھا۔ فنہانی عبداللہ بن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے منع کیا، فرمایا نہیں ایسا نہ بیٹھا کرو۔ وقال انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی، فرمایا نماز کے اندر سنت یہ ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرو، وتثنی الیسری، اور بائیں پاؤں کو بچھا دو، یوں بیٹھو، یوں نہ بیٹھو 4 زانو، یہ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کا فرمایا۔ فقلت، تو میں نے کہا انک تفعل ذلک، ابا جی مجھے آپ کہتے ہیں تشہد میں ایسے بیٹھو کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھو، بایاں بچھا دو اور اس پر بیٹھو، اور خود آپ 4 زانو بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ان رجلی لا تحملانی، میرے پاؤں کمزور ہیں، وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جوانی ڈھل رہی تھی اور آپ کا بدن موٹا تھا تو آپ کے لیے اس طرح بیٹھنا مشکل تھا۔ اب دیکھو تشہد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھایا جائے، اور حضرت امام بخاری عبداللہ بن عمر کی حدیث لا رہے ہیں کہ وہ 4 زانو بیٹھتے تھے خود، تو معلوم ہوتا ہے اب امام بخاری نے بتایا کہ بیٹھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے دائیں پاؤں کو پھیلانا ہے، دائیں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور بائیں پر بیٹھنا ہے، مرد نے یوں بیٹھنا ہے۔ اب حضرت امام بخاری اس پر ایک ام دردہ کا ارشاد عمل لاتی ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر کا۔ عبداللہ بن عمر کا لائے کہ عبداللہ بن عمر 4 زانو بیٹھتے خود، اور جب بیٹے نے بیٹھنا شروع کیا تو فرمایا یوں نہ بیٹھو بلکہ بیٹا یوں بیٹھا کرو کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھو بایاں بچھا دو۔ میں جو اس طرح نہیں بیٹھتا کہ میرا عذر ہے، آپ نے یوں نہیں بیٹھنا۔ اچھا اسی طرح ام دردہ کا لائے، فرماتا ہے کہ ام دردہ ایسے بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتے ہیں،
معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ وہ ہے جو سنت ہے بیٹھنے کا، تو امام وہ لا رہے ہیں نا۔ حضرت ام دردہ عورت ہے اور وہ عورتوں کے طریقے پر نہیں بیٹھ رہی، مردوں کے طریقے پر بیٹھ رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں بچھایا جائے، بایاں پاؤں بچھایا جائے، دایاں کھڑا رکھا جائے۔ عبداللہ بن عمر اس کے خلاف بیٹھتے تھے، یہ ان کا عذر تھا، طریقہ یہی ہے۔ ام دردہ بیٹھتی تھیں تو تشہد کا طریقہ مردوں کو ہے جو میں نے بتایا۔ ام دردہ عورت تھی اور وہ اس طرح بیٹھ جاتی تھی، کیوں؟ وہ کانت فقیہ، وہ مجتہد تھی، ان کا اپنا ذوق تھا، یعنی اپنا ان کا طرز عورتوں کی طرح بیٹھنے والا نہیں تھا بلکہ مردوں کی طرح تھا۔ تو معلوم ہے کہ عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل بتا رہا ہے، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، اسی طرح ان کی تیسری دلیل، وہ کہتے ہیں کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، مردوں کا نماز کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ جو اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں کہ جب عورت سجدے میں جائے تو اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگا دے اور مرد اپنے ہاتھ اٹھا کے رکھے، الگ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ لگا کر، زمین پر اپنے بازو لگا کر سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 822، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے بازو کو کتے کی طرح نہ بچھائے، یعنی زمین کے ساتھ تم بازو لگا کے سجدہ کرو، یہ کتے کی طرح بچھانا ہے، تم یوں نہ بچھاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بازو زمین پر سجدے میں رکھنے سے منع کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں عورت سجدہ ایسے کرے کہ وہ اپنے بازو کو زمین پر بچھا کر کرے۔ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے، اور اس حدیث میں حکم مردوں کا نہیں، مرد عورت سب کو ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی کے لیے بھی یوں بازو کو بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع کیا جو تم نے عورتوں کے لیے گنجائش نکالی ہے کہ عورت ہاتھ یوں بچھائے۔ جواب سے نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے بازو کو سجدے میں زمین پر نہ بچھائے جیسے کتے بچھاتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق مردوں کے ساتھ۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ مرد سجدے میں اپنے ہاتھ اٹھا کے رکھے، اپنے بازو زمین سے الگ رکھے، اپنے بازو جسم سے کھلے رکھے، یہ کتے کی طرح نہ بچھائے۔ یہ حکم مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ حکم صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے، نمبر 1، مراسیل ابی داؤد صفحہ 28، السنن الکبریٰ للبیہقی، باب ما یستحب للمرأة، اس میں صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کیسے سجدہ کرے۔ یزید بن حبیب کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان، اللہ کے نبی دو عورتوں پر گزرے جو نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الی الارض، جب تم سجدہ کرو تو اپنے گوشت کو زمین کے ساتھ ملاؤ۔ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، کیونکہ اس مسئلے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ مرد نے اپنا گوشت زمین کے ساتھ نہیں ملانا، عورت نے ملانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرق فرما دیا کہ نہیں، مردوں نے اس طرح زمین پہ پاؤں ہاتھ نہیں رکھنے، عورتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا، اور دوسری وجہ اچھی طرح سے نشین فرما لے، میں نے کہا یہ حکم مردوں کو ہے کہ وہ زمین پر پاؤں نہ رکھیں، ہاتھ نہ رکھیں، اپنے بازو نہ رکھیں، مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ دلیل نمبر 1، اچھا وجہ نمبر 1، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ عورت اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملائے اور مرد اس طرح نہ کرے، مرد کا مسئلہ الگ ہے، عورت کا الگ ہے۔ دوسری وجہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 498 میں صراحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السبع، اللہ کے نبی نے مرد کو اور رجل کو منع کیا کہ وہ اپنے بازو درندے کی طرح، کتے کی طرح، درندے کی طرح
زمین پر نہ لگائے نہ بچھائے۔ صراحت ہے کہ مردوں کو منع فرمایا، اور یہ میری رائے نہیں ہے۔ حضرت علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی رحمہ اللہ، وفات 743 ہجری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب صفت الصلاۃ، اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں التقیید بالرجل یدل علی ان المرأة تفترش ذراعی۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ینہا ان یفترش الرجل، آپ نے صراحت اور الرجل مرد کا تذکرہ کیا کہ مرد ایسا نہ کرے، فرمایا مرد کی قید لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنے بازو زمین پر بچھائے حالت سجدہ میں۔ نمبر 2، سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ أَيْ فِي السُّجُودِ الرَّجُلُ أَيْ لَلْمَرْأَةُ لِأَنَّا مَبْنَى أَمْرِهَا عَلَى التَّسَتُّرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مرد کو منع فرمایا کہ وہ زمین میں سجدہ کرتے وقت اپنے بازو نہ بچھائے، عورت کو منع نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی نماز میں بنیاد ہی تستر اور پردہ ہے، اور عورت کا پردہ اسی میں ہے وہ سمٹ جائے، اپنے بازو کو زمین پر لگا دے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ موقف بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اور جتنے مقامات پر تھا میں نے کھل کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، ہاتھ باندھتے وقت مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، رکوع کرتے وقت مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، سجدہ کرتے وقت مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، تشہد میں بیٹھتے وقت مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ نماز کہاں پڑھنی ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ اور اس پر میں نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش فرمائے ہیں، دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ، ائمہ اربعہ کے موقف کو پیش کیا ہے۔ جو حضرات مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کے قائل نہیں، ان کے 3 دلائل پیش کیے ہیں اور 3 دلائل کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے موقع پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔